اور اسی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ 20 اور 3 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات جانتا ہی نہیں، غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا وحی بلا وحی کسی بھی طرح علم غیب نہیں جانتے۔ اور مفتی رشید احمد گنگوہی اپنے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ 7 اور 51 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ رسول پاک کو علم غیب عطائی ثابت کرنا کھلا ہوا شرک ہے، مگر ذاتی علم غیب ثابت کرنا کفر و شرک نہیں، بلکہ اس کے اس قول کی تعویل کرے اور زبان کو کافر کہنے سے روکے۔ جبکہ مولوی اشرف علی تھانوی جی نے اپنی مشہور و معروف کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 8 اور 15 پر حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانا ہے، بلکہ عام انسان یعنی انسان سالم و غیر سالم، بالغ و نابالغ، عاقل و پاگل، یہاں تک کہ تمام جانور و چوپایا، مثلا چرندہ، پرندہ، درندہ، بری، بحری، فضائی، غیر فضائی، ہر ایک کے لیے علم غیب مانا۔ اب ذرا دل تھام کر دیوبندیوں بولو، تقویت الایمان اور فتوی رشیدیہ جلد اول کی عبارت کے صفحہ 20 اور 36 اور صفحہ 7 اور 51 کے علاوہ فتوی رشیدیہ جلد دوم کے صفحہ 10 کی اس عبارت یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو یعنی حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا سری شرک ہے۔ کہ فتوے سے اشرف علی تھانوی کھلے مشرک ہوئے یا نہیں؟ یقیناً ہوئے۔ پھر موحد اور مسلم تم اشرف علی تھانوی کو کیوں کہتے ہو؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جبکہ مواہب لدنیہ کے حوالے کے تحت عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قادر قیوم خدا نے اپنے کرم سے تمام خزانوں کا مختار و مالک حضور پاک علیہ التحیۃ و ثنا کو بنا دیا ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑے مخلوق حضور پاک صاحب لولاک ہیں، اور دربار الہی میں سب سے زیادہ عزت و عظمت اور شان و شوکت والے حضور علیہ السلام ہی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے دیکھیے، مولوی محمد قاسم نانوتوی جی بانی مدرسہ دیوبند اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھتے ہیں کہ امتی عملوں سے بظاہر نبی کے برابر ہو جاتے بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح مولوی الیاس کاندھلوی کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد مدنی نے بھی یہی بات رسالہ مدینہ بجنور جولائی سن 1958 عیسوی میں کہی ہے کہ پیغمبر کو عمل کی وجہ سے فضیلت نہیں، عمل میں تو بعض امتی پیغمبر سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی چاہے ولی ہو یا غوث یا صحابی کسی بھی کمال علمی و عملی میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ جائے کہ عام امتی، بلکہ غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا کچھ جو خیرات کرنا ہمارے سینکڑوں من سونا خیرات کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہی دیوبندی اور تبلیغیوں کے علماء اور مولویوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کو بھی پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب چاہے علم غیب دریافت کر لے۔ کسی ولی، کسی نبی، کسی جن، کسی فرشتہ، کسی بھوت کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخشی۔ دیکھیے کتاب تقویت الایمان۔ اسی طرح ایک مقام پر مولوی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد مولوی حسین علی اپنی کتاب بلغت الجیران کے صفحہ 57 زیر آیت الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بندے کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی، جب اچھے یا برے کام بندے کر لیتے ہیں تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ،
عالم الغیب والشہادہ ہے، خدا کا علم اس کی صفت ہے اور اس کی ہر صفت واجب ہوتی ہے، جب چاہے تب معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہے تو جاہل رہے، یہ کہنا کفر ہے۔ نیز رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے، دیکھیے قرآن شریف اور احادیث مبارکہ وغیرہ۔ اسی طرح خدا تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا علم واجب اور قدیم ہے، جو ایک آن کے لیے کسی چیز سے اس کو بے علم مانے وہ بے دین ہے۔ دیکھیے عام اسلامی کتب عقائد وغیرہ۔ واضح رہے کہ جب علماء دیوبند خدا کے ذاتی علم غیب کے منکر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کے منکر ہوئے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اور آگے دیکھیے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ مشکل کے وقت پکارنا اللہ ہی کا حق ہے اور نفع اور نقصان کی امید اسی سے رکھنا چاہیے، کسی نبی یا رسول یا ولی سے، بلکہ اللہ کے سوا کسی اور سے نفع و نقصان کی امید رکھنے والا مشرک ہے، یعنی ہرگز ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ دیکھیے کتاب تقویت الایمان صفحہ 30 اور اسی کتاب کے صفحہ 6 پر یہی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، یا علی، یا حسین، یا مخدوم پکارنا اور ان کی منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی یا کسی نبی یا ولی کو شفاعت کرنے والا سمجھنا، وہ سب کے سب ابو جہل کے برابر مشرک ہیں، جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح بھی مانگنا جائز ہے کہ اے اللہ ہم کو تو دے اپنے محبوب کے صدقہ میں، اور اس طرح بھی مسلمانوں کو مانگنا جائز ہے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ دیجئے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اور اسی طرح اولیاء اللہ سے ان کو مظہر اون الہی جانتے ہوئے مانگنا بھی جائز ہے، چونکہ اولیاء اللہ کا دینا در حقیقت اللہ ہی کا دینا ہے۔ دیکھیے قرآن عظیم اور تفسیر عزیزی اور فتوی عزیزیہ وغیرہ۔ اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو فیوز خداوندی کا واسطہ اور اللہ عز و جل کا محبوب و پسندیدہ بندہ مانتے ہوئے کسی رسول اور ولی کو پکارنا یا ان سے مدد مانگنا یا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے منتیں ماننا یا ان کی مقدس روحوں کو ایصال ثواب وغیرہ کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ دیکھیے فتوی عزیزیہ، فتوی خیریہ، بہجت الاسرار شریف اور در مختار وغیرہ۔ چنانچہ یا نبی، یا رسول حرف ندا یا کے ساتھ پکارنے کے سلسلے میں رسول اللہ نے اپنی امت کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی، یا محمد انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک میں اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ میری ضرورت پوری فرمائیں۔ اسی طرح ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو کوئی جنگل میں گم ہو جائے تو یہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ صحابہ کرام نے مصیبت کے وقت رسول اللہ کو پکارا، یا محمد آہو، یا رحمت اللہ انزل، یا محمد آہو، یا رحمت اللہ انزل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ دیکھیے در مختار جلد سوم باب المرتدین بحث کرامات اولیاء میں ہے، یا حاضرو یا ناظرو لیسا بکفرین، اے حاضر اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔ مجمع البرکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امت کے حالات و اعمال پر مطلع ہیں اور حاضرین بارگاہ کو فیض پہنچانے والے اور حاضر و ناظر ہیں۔ نیز یہی محقق دہلوی اپنے رسالہ اقرب التوسل بالتوجہ الی سید الرسل کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر تعویل و مجاز کے باقی اور دائم ہے اور امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر ہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو کہ اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس کی شرح میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ سلام اس لیے کرو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں حاضر اور موجود ہے۔ یہی ملا علی قاری مرقات شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو حضور علیہ السلام کو سلام عرض کرو کیونکہ آپ مسجدوں میں موجود ہیں۔ صاحب رد المحتار حاشیہ در مختار گمشدہ چیز ملنے کے لیے فرماتے ہیں کہ بلندی پر جا کر حضرت سید احمد بن الوان یمنی کے لیے فاتحہ پڑھے، پھر انہیں یا سیدی احمد الوان یا ابن الوان کہہ کر پکارے۔ غرض کے صحابہ کرام مثلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کر ائمہ و اولیاء و علماء مثلا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یا رسول اللہ یا علی یا غوث وغیرہ خوشی غمی میں وظیفہ کرتے رہے۔ کیا یہ سب کے سب نعوذ باللہ کافر اور مشرک؟ ہرگز نہیں۔ علماء و ائمہ کی ایک جماعت کے نزدیک وہ لوگ جو یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا غوث کہنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں وہ خود کافر ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ نئے طریقے سے کلمہ اسلام پڑھیں، اپنی عورتوں سے نیا نکاح کریں۔ واضح رہے کہ نعوذ باللہ ندا یعنی کسی کو پکارنا شرک ہے، تو یہ عجب شرک ہے کہ نماز میں ہر نمازی ہر نماز کی 2 رکعت پر اپنے نبی سے عرض کرتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آپ پر اے غیب کی خبر دینے والے اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ معلوم ہوا کہ ندا کرنا پکارنا یہ شرک نہیں، ورنہ نماز کے اندر یا نبی سلام علیکہ ہر نمازی سے نہیں پڑھوایا جاتا۔ درود پاک کے علاوہ تمام امتوں کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے 2 وقت سرکار پاک کی بارگاہ میں ضرور پیش ہوتے ہیں، بلکہ جملہ انبیاء و رسول اور والدین اعزاء و اقارب کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی کا یہ اعتراض کرنا کہ صلاۃ و سلام پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں، لہذا درود و سلام میں ندا جائز اور ان کے علاوہ میں ناجائز، یہ سخت جہالت و نادانی اور ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ نسیم الریاض شرح شفا وغیرہ سے ثابت ہے کہ یا محمدہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ وغیرہ کہنا مدینہ والوں کا معمول تھا، مدینہ والوں کا دستور تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، سیدنا بلال حبشی، غرض کے تمام صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کا نام لیا، یا رسول اللہ سے ندا دی، اللہ کے پیارے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ اور اگر اس پر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اب یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا غوث کہنے سے روکنے والوں کے پیر اور رہبر و پیشوانے یا محمد یا نبی لفظ یا سے رسول اللہ کو کیوں پکارا؟ انہیں بھی ایہام نظر نہ آیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، یہ حاجی امداد اللہ صاحب جو مفتی رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ کے پیر ہوتے ہیں، یہی حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے سنیے ان کا شعر، یا محمد پکارا جو مجدھار میں خود ہی موجوں نے بڑھ کر سہارا دیا، شرک سمجھے جو امداد سرکار کو، وہ اگر ڈوب جائے تو میں کیا کروں۔ یہ وہی حاجی امداد اللہ صاحب دیوبندیوں کے پیر ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محض مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں،
اور قیام یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ اسی طرح دیوبند مدرسہ کے بانی مولوی محمد قاسم نانوتوی اپنے قصائد قاسمی میں لکھتے ہیں کہ کرم کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ کتنا بہترین شعر آقا کی بارگاہ میں بطور استغاثہ کے دیوبند مدرسہ کے بانی مولوی محمد قاسم نے پیش کیا۔ بولیے اس میں اے کرم احمدی یعنی یا کے ساتھ ہے یا نہیں کہ کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے، کیا کہتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی، جو انبیاء ہیں یعنی آدم، نوح، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، یہ جتنے پیغمبر ہیں یعنی جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار۔ بولیے دیوبند مدرسہ کے مولوی قاسم نانوتوی کا جب عقیدہ نہیں بگڑا تھا تب اس نے رسول کو یا نبی کہہ کر پکارا یا نہیں؟ تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال باب فضائل درود شریف صفحہ 124 اور صفحہ 119 پر مولانا الیاس کاندھلوی اور مولانا زکریا صاحب حضرت علامہ جامی کے اشعار کی شروعات ہی اس شعر سے کرتے ہیں جس میں یا نبی کا لفظ ہے۔ بولیے ان کے پیر و پیشوا کے حوالہ جات ہمارے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیوبندی تبلیغی جماعت والے اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے تو اس طرح کی باتوں کے کرنے کی ضرورت پیش نہ ہوتی، مگر افسوس انہیں گستاخی رسالت سے فرصت و مہلت کہاں کہ اپنے گھر کے اندر ہی جھانک لیں۔ مگر کیا کیا جائے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نیز خدائے پاک کے محبوبوں کو اس کی عطا سے شفاعت کا مالک ماننا حق ہے۔ دیکھیے قرآن شریف، خاص کر حضور پاک صاحب الاولاد علیہ التحیۃ والثناء کو شفیع محشر ماننا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حقہ ہے۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ متواتر المعنی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع محشر مانا ہے۔ اور آگے دیکھیے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک تعظیم کے ساتھ لانا زناکاری، رنڈی بازی اور اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ارادتاً ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے، اور ان کے ناپاک کاموں کے خیال سے نماز ہو جائے گی مگر رسول اللہ کے پاک خیال سے نماز نہ ہوگی اور آدمی مشرک بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم صفحہ 118 اور صفحہ 86، جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نماز میں التحیات پڑھنے کے وقت جب السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں پڑھا جائے، اس وقت اللہ عز و جل کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیال لانا اور اپنے آپ کو حضور پاک کی بارگاہ عظمت کے حضور حاضر اور موجود سمجھنا نماز کی جان اور عبادت کی روح ہے۔ دیکھیے میزان الشریعت الکبریٰ جس کے مصنف امام شیرانی، شرح مشکات جس کے مصنف ملا علی قاری وغیرہ ہیں۔ اور آگے دیکھیے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی تعظیم کی طرح کرنی چاہیے، نیز اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیر و شہید وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں اور امت پر پیغمبر کو ایسی سرداری حاصل ہے جیسے پٹیل کو اس کی قوم پر اور زمیندار کو اس کے گاؤں پر۔ دیکھیے کتاب تقویت الایمان صفحہ 48 سے لے کر 50 تک جس کے مصنف ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم تمام انسانوں کی تعظیم و تکریم سے بلند و بالا ہے۔ بڑے بھائی، باپ، استاد،
پیر بلکہ دنیا میں کسی آدمی کی تعظیم کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قرآن شریف وغیرہ نیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اختیار دیا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری قرار دیا۔ امتوں پر اپنے محبوب کو جو سیادت و سرداری عطا کی ہے، ساری دنیا میں کسی سرداری کو اس سے کوئی نسبت و لگاؤ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قرآن مجید وغیرہ۔ اور آگے دیکھیے مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ 20 اور 36 پر لکھتے ہیں کہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ مولوی الیاس کاندھلوی بانی تبلیغی جماعت کے پیر مفتی رشید احمد گنگوہی اپنے فتوی رشیدیہ کے صفحہ 7 پر رقم تراز ہے کہ پس اس بات علم غیب غیر حق تعالی کو شرک سری ہے۔ سنیے، پس اس بات علم غیب غیر حق تعالی کو شرک سری ہے، جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قادر و قیوم خدائے بزرگوں برتر نے اپنے پسندیدہ رسول پاک علیہ التحیۃ والثناء کو اپنے غیب پر مسلط فرما دیا اور ان کو علم غیب عطا فرمایا، اور اللہ کے محبوب ہادی سبل ختم الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ دیکھیے قرآن شریف۔ اور آگے دیکھیے مفتی رشید احمد گنگوہی فتوی رشیدیہ کے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص بغیر عطائے خداوندی علم غیب رسول پاک کے لیے ثابت کرے، اس کو بجائے کافر کہنے کے اس کے اس کفر کی تعویل کرے، جبکہ عام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو ایک ذرہ کے برابر علم غیب ذاتی بغیر عطائے خداوندی ثابت کرے، وہ یقیناً کافر اور مرتد ہے، کیونکہ ذاتی علم غیب خدا کی ذاتی صفت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو نہیں۔ ہاں عطائی علم غیب خدا کے پسندیدہ رسولوں کو ضرور ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس۔ اور آگے دیکھیے ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر مولوی اشرف علی تھانوی کو لکھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک تو سنیے، اور خواب کی بات، یہاں تک تو آپ دیکھیے سپنے اور خواب کی بات تھی، آگے عالم بیداری اور جیتی جاگتی ہوش و حواس کی دنیا کی بات سنیے۔ چنانچہ مرید خاص لکھتا ہے اشرف علی تھانوی کو کہ جب بیدار ہو کر کوشش کرتا ہوں، یعنی نیند تو نیند، جاگ کر کے بھی میں نے کوشش کیا کہ صحیح کلمہ اور صحیح درود پڑھوں، لیکن زبان قابو میں نہیں ہے، ہر جگہ محمد الرسول اللہ کے بجائے اشرف علی رسول اللہ ہی نکلتا ہے۔ تو جواب میں مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے مرید کو لکھا، ذرا سنیے اور ان کی رسول دشمنی پر ماتم کیجیے، یہ بڑے توحید پرست اور توحید کے اکیلے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ سنیے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے مرید کو کیا لکھا کہ سنو مرید، اس واقعہ میں تمہارے لیے اس بات کی تسلی ہے کہ تمہارا پیر سنت کا پیروکار ہے۔ میں بغیر حوالہ کی کوئی بات نہیں کہتا۔ دیکھیے رسالہ الامداد ماہ صفر سن 1336 ہجری، برہان فروری سن 52 عیسوی۔ سامعین کرام فیصلہ فرمائیں کہ دراصل پیر پرست کون، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے؟ اس کا صحیح جواب تو یہ تھا کہ دیکھو مرید، میں کوئی نبی و رسول نہیں کہ تم میرا کلمہ پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، لہذا تم فوری طور پر توبہ کر کے صحیح کلمہ پڑھو۔ اس کا صحیح جواب تو یہ تھا کہ دیکھو میں کوئی نبی و رسول نہیں کہ تم میرا کلمہ پڑھو، لہذا تم فوری طور پر توبہ کر کے صحیح کلمہ پڑھو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو
تو یاد رکھو تم مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہو گئے. اس لیے میرے مرید بھی نہیں، لیکن چونکہ بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی جی نے نئے نبی کے آنے کا دروازہ کھولا، نئے نبی کے آنے کا دروازہ کھولا، تو حکیم الامت، در حقیقت یہ حکیم الامت جی نے اتباع سنت کی آڑ میں لگے ہاتھ نبوت کے دعوے دار بھی ہو گئے. سامعین کرام، دیوبندیوں تبلیغیوں کے اس قسم کے اور بھی بے شمار گندے اور گھناؤنے اور باطل عقائد و معمولات ہیں جن کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. چنانچہ اور بھی نمونے کے طور پر مختصر سے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے. مولانا اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. مصنف اضاء الحق دیوبندی لکھتے ہیں کہ خدا زمین و زمان سے پاک نہیں. مصنف منصب امامت لکھتے ہیں کہ جادوگروں کے کرشمے اور شوبدے پیغمبروں کے معجزے سے بڑھ کر ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں کام خدا و رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، سو کہنے والا مشرک. مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں. اور آگے دیکھیے، مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کے مزارات کے لیے سفر کرنے والا، ان کے مزار پر روشنی کرنے والا، فرش بچھانے والا، لوگوں کو پانی پلانے والا اور زائروں کے لیے وضو و غسل کا انتظام کرنے والا مشرک ہے. یہی مولوی اسماعیل دہلوی، جن کی کتاب تقویت الایمان کو ہر گھر میں رکھنا مفتی رشید احمد گنگوہی عین اسلام لکھتے ہیں. سنیے، مفتی رشید احمد گنگوہی اپنے فتوی رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی فاتحہ کا تبرک کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. مصنف کتاب تصفیۃ العقائد لکھتے ہیں کہ کذب صریح یعنی کھلم کھلا جھوٹ سے پیغمبروں کا محفوظ و مامون رہنا کوئی ضروری نہیں. مصنف تصفیۃ العقائد لکھتے ہیں کہ انبیاء کو گناہوں سے پاک جاننا غلط ہے. اور آگے دیکھیے، رسول پاک کی ولادت پاک کے موقع پر انعقاد جلسہ و جلوس اور اظہار خوشی ناجائز و حرام ہے. اور ایک دیوبندی عالم کے لیے انعقاد جلسہ و جلوس اور اظہار خوشی جائز و باعث ثواب ہے. آپ دیکھیے اصلاح الرسوم، فتوی رشیدیہ، تقویت الایمان وغیرہ. اور آگے آپ دیکھیے، لکھتے ہیں کہ اولیاء و صلحاء کے مزارات پر گنبدوں کی تعمیر حرام و بدعت ہے. اور ایک محدث دیوبند، مفتی اعظم دیوبند کے لیے گنبد کی تعمیر جائز اور باعث ثواب، اور اس میں بیٹھ کر حدیث وغیرہ کی کتاب پڑھانا جائز. بہشتی زیور، اصلاح الرسوم، تقویت الایمان وغیرہ دیکھیے. لکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور فوت شدگان مسلمان کے لیے ایصال ثواب مثلا عرس و فاتحہ ناجائز و حرام ہے. تقویت الایمان اٹھا کر دیکھیے، اس میں مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء سے توسل و استمداد یعنی مدد چاہنا حرام اور گناہ ہے، اور دیوبندی مقتدا و پیشوا سے جائز اور باعث ثواب ہے. بہشتی زیور میں آپ دیکھیے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر پھولوں کا صحرا باندھنا شرک و کفر ہے. یعنی جو شادی کے موقع پر پھول کا صحرا دولہا باندھ کر نکاح کرے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا بلکہ مشرک اور کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے دیکھیے، انہی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان میں ختم قرآن کے حسین موقع پر مسجدوں میں چراغاں اور روشنی کرنا حرام ہے، جبکہ آج کل دیوبندی عوام و خواص بھی یہ تمام کام کرتے ہیں. اور دیکھیے فتوی رشیدیہ کے اندر مفتی رشید احمد گنگوہی کیا لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحہ کی کھیر پوری، اور اسی طرح 11ویں 12ویں اور خواجہ غریب نواز کی 6 شریف کی فاتحہ وغیرہ ناجائز اور حرام ہے. اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا مقدس نام سن کر اپنے انگوٹھے چومنا بدعت و حرام ہے.
جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر اپنے انگوٹھے کو چومنا سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، سیدنا اویس قرنی کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی انگلی میں، ان کے ناخن میں، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انہوں نے فرط محبت میں اپنے دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ بہرکیف اور دیکھیے آگے دیوبندیوں کا عقیدہ کہ جو مسلمان ولیوں کے مزار پر چادر چڑھائے، عرس کرے، اس کی لڑکی سے رشتے نکاح حرام، حتیٰ کہ نماز میں شریک ہونا اور بیمار پرسی اور سلام و دعا کرنا سب ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شادی بیاہ منگنی میں کسی کو بلانا یا کسی کے یہاں جانا دونوں حرام ہے۔ عقیقہ اور ختنہ اور بسم اللہ کی تقریبات میں اپنے پرائے کو اکٹھا کرنا ناجائز و حرام ہے، جبکہ یہ تمام کام روکنے والے خود ہی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں، جبکہ عام مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن مفتی رشید احمد کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہنے والے کو بھی کافر نہ کہو۔ بہرکیف دیکھیے تقویت الایمان، رسول اللہ کو قیامت کے دن اپنا وکیل و شفارسی سمجھنے والا ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ مولوی علی حسن دیوبندی کا دعویٰ کہ رسول اللہ کو پل صراط سے میں نے پار کیا۔ رسول اللہ کی برابری میں تخت پر بیٹھنے والے مفتی رشید احمد گنگوہی ہیں۔ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 332، تذکرہ مشائخ دیوبند صفحہ 123 کے اندر دیکھیے لکھتے ہیں کہ دیوبندیوں کو جنت میں دارالعلوم دیوبند کی جھوپڑی نظر آئی۔ ملفوظات الیاس دیکھیے، اس میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ بانی تبلیغی جماعت مولوی محمد الیاس کا دعویٰ کہ میں مثل انبیاء ہوں۔ مکاتب الیاس دیکھیے، اس کے اندر ہے کہ بانی تبلیغی جماعت مولوی محمد الیاس کا دعویٰ کہ جو کام نبیوں سے نہ ہو سکا وہ کام مجھ سے ہو گیا۔ تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 17 کے اندر دیکھیے کہ مفتی رشید احمد گنگوہی کا دعویٰ کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات ہی حق ہے اور اس وقت نجات بھی میری پیروی کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تذکرہ مشائخ دیوبند حاشیہ صفحہ 42 اور تذکرۃ الخلیل صفحہ 96 اور 97 کے اوپر لکھتے ہیں کہ بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس جس کی نانی بی کا انتقال دست کی بیماری میں ہوا، اس کے پاخانہ میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو تھی، چنانچہ پاخانہ لگے پاجامہ اور دست میں ڈوبے پوتڑے کو تبلیغیوں نے خوب سونگھا اور اٹھا کر تبرکن رکھ بھی دیا۔ ایک بار اور اس عبارت کو آپ سنیے، بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس جس کی نانی بی کا انتقال دست کی بیماری میں ہوا، اس کے پاخانہ میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو تھی، چنانچہ پاخانہ لگے پاجامہ اور دست میں ڈوبے پوتڑے کو تبلیغیوں نے خوب سونگھا اور اٹھا کر تبرکن رکھ بھی دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مشک و عنبر مہینہ ہفتہ بلکہ سال بھر بھی کھلایا جائے تو کیا اس کے پاخانہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ سکتی ہے؟ نہیں۔ ہاں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی تھی کہ اللہ پاک نے ان کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو ضرور رکھی تھی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو مشک و عنبر سے بہتر جانتے تو یہ تبلیغی جماعت والے کہتے کہ یہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے جو بدبودار تھے اسے یہ مشک و عنبر سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھر میں نہیں جھانک کر دیکھتے کہ
بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس، جس کی نانی بی کے انتقال پر انہوں نے پاخانہ لگے پاجامہ اور دست میں ڈوبے پوتڑے کو سونگھا اور اٹھا کر تبرکن رکھ بھی دیا۔ بہر کہ مدہوش اشرفی کیا خوب فرماتے ہیں، سنیے۔ تبرکات میں شیرنی عطر و سندل و پھول، تبرکات میں شیرنی عطر و سندل و پھول، ہمارے حق میں ہیں گویا عطائے شاہانہ، غضب خدا کا کہ تبلیغیوں کی قسمت میں تبرکن جو ملا نانی بی کا پاخانہ۔ مدہوش اشرفی کے شعر کو اور بھی ایک بار آپ سنیے۔ تبرکات میں شیرنی عطر و سندل و پھول، ہمارے حق میں ہیں گویا عطائے شاہانہ، غضب خدا کا کہ تبلیغیوں کی قسمت میں تبرکن جو ملا نانی بی کا پاخانہ۔ آپ اس عبارت کو دیکھیے تذکرہ مشائخ دیوبند اور تذکرۃ الخلیل وغیرہ کے اندر، اور آگے دیکھیے ملفوظات الیاس صفحہ 47 کے اوپر ہے کہ تبلیغی جماعت سے بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس کا مقصد نئی قوم پیدا کرنا، یعنی نمازی جماعت بنانا۔ یہ مولوی الیاس کا مقصد نہیں بلکہ ایک نئی قوم پیدا کرنا۔ جو مسلمانوں دیکھو آج مقصد تبلیغی جماعت کے بانی کا حل ہو گیا۔ اور ملفوظات الیاس اور دینی دعوت کے اندر دیکھیے لکھتے ہیں کہ بانی تبلیغی جماعت کے بقول تبلیغی جماعت، دیکھیے آپ ملفوظات الیاس اور دینی دعوت، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بانی تبلیغی جماعت کے بقول تبلیغی جماعت کی بنیاد اور اس کا وجود صرف ایک خواب اور سپنا پر ہے۔ ملفوظات الیاس دیکھیے، اس کے اندر اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ بانی تبلیغی جماعت کا دعویٰ کہ تبلیغی کو رسول کی تعلیم و سنت کے نام پر در حقیقت اشرف علی تھانوی کی تعلیم دی جائے گی۔ اور آگے دیکھیے الجمیت شیخ الاسلام نمبر صفحہ 164، جس کے اندر لکھتے ہیں کہ تبلیغیوں کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں مولوی محمد حسین ٹانڈوی نے نماز جمعہ با جماعت پڑھائی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ خلیل اللہ علیہ السلام خود نماز پڑھانے کے متمنی اور خواہش مند تھے۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل مولوی محمد حسین ٹانڈوی ہوئے، نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ۔ اور آگے دیکھیے تقویۃ الایمان، جس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر یہی کہتے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ مسلمانوں دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی کہتے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ تقویۃ الایمان کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ 4 جگہ لکھتے ہیں۔ عام بھولے بھالے مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے، عام بھولے بھالے مسلمان یہی جانتے کہ بات بہت سچی ہے، جبکہ یہ بات ضروریات دین کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے تقویۃ الایمان کی عبارت کو، کیا لکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر یہی کہتے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، جبکہ کسی بھی پیغمبر کی یہ تعلیم نہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ایسی تعلیم ہوتی تو پھر قرآن مجید اور ایمان مفصل کے اندر ملائکہ یعنی فرشتے، آسمانی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، پیغمبروں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک قیامت کے دن تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے ماننے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ ہاں، ہر پیغمبر یہ ضرور کہتے آئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو، یعنی ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو۔
کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ پتہ چلا کہ پوجنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ اور آگے دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں، نیاز و فاتحہ، درود و سلام، تیجا و چہارم، 10واں و 20واں، 40واں و برسی، 11ویں و 12ویں مراسم مروجہ کے ساتھ مجلس میلاد رچانا، تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا انتظام کرنا، عرس میں جانا، بزرگوں کی منت ماننا، شب برات کا حلوہ پکانا، شب برات کا حلوہ پکانا، ختم قرآن کے موقع پر رمضان شریف میں شیرنی بانٹنا ناجائز و حرام ہے۔ آپ دیکھیے کتاب قصد السبیل۔ سامعین کرام غور فرمائیں، مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب قصد السبیل میں کتنی لمبی فہرست حرام کی لکھ کر عوام کو اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عام مسلمانوں اور تبلیغیوں کے پیشواؤں کے درمیان عقائد و معمولات میں زمین و آسمان کا فرق ہے یا نہیں۔ اور آگے دیکھیے فتوی رشیدیہ، اس کے اندر مفتی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ عید و بقرعید میں گلے ملنا بدعت ہے، جبکہ احادیث پاک کی روشنی میں برے بدعتی کی سزا جہنم ہے۔ چنانچہ مفتی دیوبند کا فتویٰ مسلمانوں اگر صحیح مان لیا جائے تو مسلمانوں کے لیے عید عید نہیں بلکہ وعید یعنی خوشی کی گھڑی ماتم کی گھڑی بن کر رہ گئی، کیونکہ آج ہر کوئی عیدگاہ پر گلے ضرور ملتا ہے۔ خود دیوبندی تبلیغی بھی گلے ملتے ہیں اور گلے مل کر اظہار خوشی کرتے ہیں بہر کیف۔ اور آگے آپ دیکھیے فتوی رشیدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ محرم میں سبیل لگانا، شربت و پانی پینا پلانا حرام، مگر غیر مسلم کے لگائے ہوئے بیاض اور سود کے پیسوں سے پیاؤ کا پانی جائز اور درست ہے۔ اور فتوی رشیدیہ کی عبارت ملاحظہ کیجیے، لکھتے ہیں بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجنا درست نہیں، کیونکہ منی آرڈر کی فیس کا ادا کرنا سود ہے اور سود اسلام میں ناجائز و حرام ہے، لہذا منی آرڈر حرام۔ سامعین کرام غور فرمائیں، کیا مفتی صاحب کا فتویٰ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں بے شمار مسلمانوں کا گنہگار ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر صحیح ہے تو آج مدرسہ دیوبند کے اندر سینکڑوں استاد و شاگرد کے روپے منی آرڈر کے ذریعہ کیوں آتے ہیں؟ پیارے مسلمانوں، دیوبندیوں تبلیغیوں کے اوٹ پٹانگ عقائد و معمولات، علماء دیوبند و مشائخ تبلیغ ہی کی کچھ معتبر و مستند کتابوں سے میں نے آپ کو پیش کر دیا مختصر سے وقت میں، لہذا آپ بغور سنیں، اور جس عبارت و مفہوم پر بھی آپ کو شک و شبہ ہو انہی کی اصل کتابوں سے اس کے حاصل معنی اور مفہوم کو ملا لیں، تاکہ شک اور شبہ رفع دفع ہو جائے اور دیوبندیت کی حقیقت سے آپ بھی بحسن و خوبی کچھ واقف ہو جائیں، کیونکہ دیوبندیوں کے عقائد و معمولات ان کی کتابوں میں طبع شدہ یعنی چھپا ہوا کچھ اور ہیں، جنہیں یہ لوگ عوام سے چھپاتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بظاہر کچھ اور ہیں جنہیں یہ عوام سے بتاتے ہیں۔ یہ در حقیقت انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ در حقیقت رسول کے باغی ہیں، در حقیقت یہ رسول کے غدار ہیں، در حقیقت یہ نماز اور کلمے کی آڑ میں عشق مصطفیٰ کی دولت لوٹنا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ نماز اور کلمے کی آڑ میں مسلمانوں کو بے شمار نیکیوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمانوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفر و ایمان، نفاق و محبت، حق و باطل، سچ و جھوٹ، احانت و عصمت کبھی ایک نہیں ہو سکتے، نیز بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان قبولیت اعمال کے لیے اصل اور اعمال اس کی فرع ہے۔ کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اصل نہ ہو اور فرع ہو، جڑ نہ ہو اور ٹہنیاں ہری ہوں؟
ظاہری عارضی ٹیپ ٹاپ دیکھ کر تبلیغی جماعت میں جانے والوں سے میرا ہمدردانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ نے کسی بھی مولوی اور حضرت جی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہر بات ان کی مانتے چلے جائیں، بلکہ حشمت والے، عزت والے، شفاعت والے، قدرت والے، نعمت کونین بحکم خدا بانٹنے والے، معلم کائنات، نبی آخر الزماں، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بعطائے خدا غیب جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ یقیناً یہی فریاد رس رسول دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے لے کر دخول جنت تک کام آئیں گے۔ ان کی عزت و عظمت کو سامنے رکھ کر مسلمانوں فیصلے دل لے لو کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں علماء دیوبند کے تحریر کردہ اہانت آمیز کلمات صحیح ہیں یا غلط، پھر آپ کو پورا اختیار کہ چاہیں تو سچوں کا ساتھ دیں اور جھوٹوں سے دور رہیں، یا چاہیں تو جھوٹوں ہی کا ساتھ دیں اور سچوں سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ دوستو، یقیناً بے عمل رہنا ہماری بہت بڑی کمی اور حرمہ نصیبی کی بات ہے، مگر بدعقیدہ بننا یا بدعقیدہ لوگوں کی پیروی کرنا یا بدعقیدہ لوگوں کو ماننا دین اور دنیا دونوں کو در حقیقت خراب اور برباد کرنا ہے۔ یہ بھی اچھی طرح واضح رہے کہ اکابرین علماء دیوبند مثلاً اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی وغیرہ کو ہم نے نہیں، بریلی کے اعلی حضرت نے نہیں، بلکہ مفتیان عرب و عجم، عرب اور عجم کے بے شمار مفتیوں نے، حل و حرم کے عالموں نے شان انبیاء اور اولیاء میں توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرنے کی وجہ سے اپنے قول من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی جو اشرف علی، قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی وغیرہ کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، سے کافر و مرتد کے فتوے دیے ہیں۔ تفصیلی گفتگو اگر دیکھنی ہو تو آپ حسام الحرمین، جس میں علماء مکہ، علماء مدینہ، علماء شام و عراق اور علماء مصر کے فتوے موجود ہیں، اور الصوارم الہندیہ علی مکر شیاطین الدیوبندیہ نامی کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کریں، جس میں غیر منقسم ہندوستان کے مشاہیر 268 علماء کرام کے فتاوے شامل ہیں، جو حسام الحرمین کی تصدیقات اور تائیدات میں لکھی گئی ہیں۔ سنیے نمونے کے طور پر، چنانچہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ سیال کوٹی الصوارم الہندیہ کے صفحہ 18 پر فتویٰ صادر فرمایا کہ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک میں جو شخص عمدن سہون بھی گستاخی کرے اور آپ کی ادنا سے ادنا توہین اور تنقیص کا تقریراً یا تحریراً مرتکب ہو، وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ جو شخص اس کافر اور بے ایمان کو مسلمان سمجھتا ہو وہ بھی اسی کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اہانت الانبیاء کفرن عقائد کا صریح مسئلہ ہے، اور رضا بالکفر بھی کفر ہے، یعنی کفر سے راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے، جیسا کہ کتب اسلامیہ میں باتفاق جمہور علماء متقدمین و متاخرین مرقوم ہے۔ اس لیے ان اشخاص یعنی اشرف علی، قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی وغیرہ سے جو کہ حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اہانت کریں، نفرت و بیزاری ضروری اور لازم امر ہے۔ لکھنے والا الراقی حضرت پیر سید جماعت علی
عفا اللہ عنہ بقلم خود از علی پور ضلع سیالکوٹ پنجاب۔ بہرکیف اب آگے آپ دیکھیے کہ علماء اہل سنت و جماعت کے علاوہ علماء دیوبند نے بھی تبلیغی جماعت کو قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیا ہے۔ ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سنی علماء، یہ علماء بریلی، یہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے پیچھے بلا وجہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے بعد میں کہا ہے، ہم سے پہلے علماء دیوبند نے تبلیغی جماعت کو قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، موجودہ تبلیغی جماعت جس کا مرکز بستی نظام الدین دہلی ہے، ہند و بیرون ہند کے علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک بدعقیدہ و بد مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ قوانین اسلام اور دستور تبلیغ و دعوت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے گمراہ کن جماعت ہے ہی ہے، مگر علماء دیوبند مثلا حضرت مولانا عبدالاحد صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، مولانا فخر الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند، مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا ابوالکلام صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد یعقوب صاحب مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا نور احمد صاحب چندینی، مولوی احتشام الحسن صاحب بانی تبلیغی جماعت کے برادر نسبتی و خلیفہ اول مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند و دیگر علماء دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور، حتیٰ کہ مفتی سعودیہ عربیہ حمود بن عبداللہ اور اہل حدیث کی جمعیت کے امیر مولانا مختار احمد ندوی اور اجتماع دیوبند کے ایڈیٹر تابش مہدی اور خود بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس کاندھلوی کی نظروں میں بھی موجودہ تبلیغی الیاسی جماعت قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ چنانچہ ثبوت کے طور پر ملاحظہ کیجیے، مولانا احتشام الحسن صاحب مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کے نسبتی بھائی اور پہلے خلیفہ کے علاوہ بچپن سے بڑھاپے تک کا اکثر حصہ تبلیغی جماعت کی حمایت اور نصرت میں گزارے۔ یہ اپنی کتاب زندگی کی صراط مستقیم کے آخر میں ضروری انتباہ کے نام سے بطور تتمہ لکھتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے، نہ علماء حق کے مسلک کے مطابق۔ نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور علماء حق کے مسلک کے مطابق ہے۔ جو علماء کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علماء حق کے مسلک کے مطابق کریں۔ میری عقل و فہم سے یہ چیز بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی بے اصولیوں کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جا رہا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد تبلیغی جماعت کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میرا مقصد صرف اپنی دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔ لکھنے والے مولانا احتشام الحسن، کتاب اصول دعوت و تبلیغ صفحہ 71۔ اوپر کی عبارتوں سے اتنا تو واضح ہو گیا کہ موجودہ تبلیغ بدعت حسنہ بھی نہیں، چونکہ اس میں منکرات شامل ہیں۔ اسی طرح کتاب اصول دعوت و تبلیغ کے مؤلف، جو اپنے آپ کو مولانا عبدالسبحان صاحب میواتی کے خاص خادم لکھتے اور کہتے ہیں، مولانا عبدالسبحان یہ میوات میں تبلیغی جماعت کے بہت بڑے پیشوا و امیر جماعت تھے۔ بہرکیف مولانا نور محمد صاحب چندینی نے اپنی کتاب کے آخر میں انتظار کیجئے کے عنوان سے ایک مضمون کو شائع کیا ہے، کتاب اصول دعوت و تبلیغ
ادارہ دعوت و تبلیغ دہلی ہی سے شائع کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ الجمیت بک ڈپو، گلی قاسم جان، دہلی نمبر 6۔ چنانچہ مولانا نور محمد صاحب چندینی دیوبندی اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کیجیے۔ یہ علم کی بات ہے، علمی گفتگو ہے۔ 26 فروری سن 1968 عیسوی کو، یاد رکھیے کب، 26 فروری سن 1968 عیسوی کو مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی ضلع مظفر نگر میں ایک عظیم اجتماع ہوا، جس میں اکثر مشاہیر علماء دیوبند نے شرکت کی، جس میں مولانا عبدالرحیم شاہ صاحب فاضل دیوبند، خلف اکبر مفسر قرآن مولانا رحیم شاہ صاحب نے تحفظ قرآن اور اصول دعوت و تبلیغ پر ایک مدلل اور مؤثر تقریر کی، جس کو مولانا نور محمد صاحب چندینی دیوبندی نے کتاب اصول دعوت و تبلیغ کے نام سے مقرر مولانا موصوف کی تصحیح و اجازت کے بعد شائع کیا۔ حوالہ کتاب اصول دعوت و تبلیغ صفحہ 1 سے لے کر 2۔ یہی مولوی موصوف آگے فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کی تقریر کے بارے میں لکھتے ہیں، چنانچہ ملاحظہ کیجیے۔ مولانا نے دوران تقریر میں خاص طور پر فرمایا کہ ہمیشہ سے اہل علم ہی قرآن اور اس کے معنی کے محافظ رہے۔ کس قدر احمق ہیں وہ لوگ جو علماء کا استخفاف کر کے دین کی تخفیف کر رہے ہیں۔ مولانا نے مزید ان حالات پر روشنی ڈالی جو فی زمانے نہ کچھ نا عاقبت اندیش مصنوعی دین کا درد رکھنے والوں تبلیغیوں کی جانب سے رونما ہو رہے ہیں۔ میوات کا علاقہ خاص طور پر ان کا شکار ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ جو کام اہل علم کا ہے وہ ایسے لوگ انجام دینا چاہتے ہیں جو نہ صرف دین سے نا آشنا ہیں بلکہ اپنی سفاہت اور جہالت اور اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے معاشرے میں بھی کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ تو ایسا سمجھیے کہ جو قوم قوے کو اپنا رہنما بناتی ہے وہ ہلاک اور برباد ہو کر رہتی ہے۔ شعر کے بعد کا مضمون یوں ہے، ملاحظہ ہو، میں نے دیکھا کہ مولانا کی اس تقریر سے علماء کا مجمع اس قدر متاثر ہوا کہ مولانا موصوف کے بعد آنے والے ہر مقرر کا یہی موضوع بن گیا، اور جو عالم بھی آیا مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کی تائید ہی کرتا ہوا آیا۔ مجمع عوام و خواص کا یہ عالم کہ اگر 2-4 گھنٹے مولانا اور تقریر فرماتے تو تب بھی جانے کا نام نہ لیتا۔ مولانا کے بعد حضرت مولانا فخر الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب گیاوی مبلغ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری وغیرہ نے تقاریر کی۔ علاوہ ان کے دیگر علماء کرام و عزیز عوام و خواص کا مجمع تھا۔ نیز فاضل دیوبند آگے کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبندی فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جماعت کا یہ تجزیہ مجبوراً بادل ناخواستہ کر رہا ہوں اور دینی تقاضا اور ضرورت سمجھ کر، کیونکہ جب ان نابالغ مقتداؤں تبلیغی جماعت کے جاہل مبلغین نے خطاب عام شروع کر دیے ہیں جن کی شرعاً ان کو اجازت نہیں، اور انہوں نے اس کام کی افضلیت پر حد سے تجاوز کیا ہے اور دوسرے دینی شعبوں کی کھلم کھلا تخفیف اور تحقیر شروع کر دی، اور ذمہ داروں نے باوجود بار بار توجہ دلانے کے اب تک ان کو نہیں روکا یا وہ رکے نہیں۔ ایسی صورت میں ذمہ داری کی بات ہے کہ حقیقت حال واضح کی جائے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور آگے مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کی تقریر کا حصہ یوں لکھا ہے، سامعین کرام غور سے سنیں۔ غور کا مقام ہے کہ کوئی شخص بغیر سند کے کمپاؤنڈر تک نہیں ہو سکتا، مگر لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جس کا جی چاہے واضح تقریر کرنے کھڑا ہو جائے، کسی سند کی ضرورت نہیں۔
ایسے ہی موقع پر یہ مثال خوب صادق آتی ہے، نیم حکیم خطرہ جان ہے اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ مسلمانوں، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ علم کے مراکز ہیں اور علم کی منڈی میں رہتے ہیں، میں تو ان سے لے کر آپ کو دیتا ہوں۔ حوالہ دیکھیے، کتاب اصول دعوت و تبلیغ، صفحہ 4-5-56۔ اسی طریقے سے اب میں آپ کے سامنے تبلیغی جماعت اپنے ہی مقتدا اور پیشوا کی نظر میں کیا ہے، یعنی علماء دیوبند کی نظر میں تبلیغی جماعت کا مقام کیا ہے، تو سنیے۔ ہر قسم کی دینی اور مذہبی کیسٹس مشتاق احمد اہوجہ ریڈیو سروس مناور کے یہاں سے حاصل کریں۔